بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صفدر بخاری، آپ دیکھ رہے ہیں SSB 92 ٹی وی۔ سامعین، یہ آج کا پروگرام گزشتہ پروگرام کا ایک سلسلہ ہے۔ پروگرام کا نام ہے گفتگو اور موضوع ہے بے روزگاری، نوجوانوں کی بے روزگاری۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک امجد فہیم صاحب، سینئر صحافی ہیں، موسٹ سینئر صحافی ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے بیٹھے ہیں محمد عرفان احمد صاحب۔ آج ان سے بھی ہم پوچھیں گے، یہ نوجوان صحافی ہیں ہمارے، ان سے پوچھتے ہیں کہ بے روزگاری جو ہے، نوجوانوں کی بے روزگاری جو ہے، اس سلسلے میں یہ کیا کہیں گے۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ہی رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک صاحب، بے روزگاری ہمارے ملک کا ایک مستقل مسئلہ بن گیا ہے، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے اس بے روزگاری سے؟ بہت شکریہ صفدر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ایک اہم اور حساس موضوع چنا ہے، اور اس موضوع پہ ہمارے پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پر بھی بہت کم بات ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو پارلیمنٹ ہے، جہاں پر ہمارے منتخب نمائندے بیٹھتے ہیں، وہاں بھی اس سنگین ترین مسئلے کا نہ کوئی حل نکالا جا رہا ہے، نہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس پہ کوئی توجہ ہے۔ جبکہ اس کے جو بھیانک اثرات ہیں، ہم گزشتہ 3-4 دہائیوں سے یہی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک میں بے روزگاری کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں بنائی جا رہی۔ روزگار کے حوالے سے عارضی طور پر حکومت چند جو ہے وہ اقدامات اٹھاتی ہے، اور وہ اتنے عجیب و غریب اقدامات ہوتے ہیں کہ اس سے کوئی مستقل فائدہ بھی نہیں پہنچتا نوجوانوں کو، الٹا کئی نوجوان ہم نے اس میں جو ہے نا نقصان اٹھاتے بھی دیکھے ہیں۔ جیسے ایک اسکیم آئی تھی جی، یہ پیلی ٹیکسی، آپ کو یاد ہوگا، گاڑیاں دے دیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، سب پڑھے لکھے نوجوانوں کو جو ہے نا آپ نے ڈرائیور بنا دیا۔ اچھا، اس کا چند عرصے بعد ہی وہ گاڑیاں تباہ شباہ ہو گئیں، اور بینکوں کے بھی کئی اربوں روپے ڈوب گئے، اور نوجوانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر آپ نے ایک اسکیم متعارف کرا دی، یہ جی لون اسکیم ہم دے رہے ہیں، نوجوانوں کو قرضے کے لیے پیسے دے رہے ہیں۔ اچھا، اول تو وہ بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں، پھر اس میں کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کوئی پالیسی نہیں ہے کہ فلاں فلاں سیکٹر میں یہ انویسٹمنٹ کی جائے، اور اس انویسٹمنٹ سے آپ کو فائدہ ہوگا، یا اس میں یہ آگے پروموٹ ہو سکتا ہے، وہ نوجوان جو ہے اپنا بزنس بڑھا سکتا ہے۔ بس اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیے ہیں، جو بھی ایک تو شرائط اتنی سخت ہوتی ہیں بے تحاشا کہ بہت کم لوگ اس شرائط کو پورا کرتے ہیں، اور جو پورا کر کے لے لیتے ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی کوئی اتنا پازیٹیو وے نہیں ہے، ان میں سے بھی چند لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، باقی اکثر کا ہم نے سرمایہ ڈوبتے ہی دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حکومت خاموش ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس پہ فوری طور پہ، میرا یہ مطالبہ بھی ہے آپ کے پلیٹ فارم سے، گورنمنٹ سے، کہ فوری طور پہ اس پر آل پارٹیز کانفرنس بھی بلانی چاہیے، اس پر پوری پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے، اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس مسئلے کی حساسیت اور سنگینیت کو محسوس کریں کہ یہ نوجوان جو ہے گزشتہ 3-4 دہائیوں سے پاکستان میں سرکاری نوکری تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، پرائیویٹ سیکٹر فروغ ہو انڈسٹری کا تو چلے، اس پہ کھپت ہو جاتی ہے، کوئی بزنس فرینڈلی ماحول اس میں کھپت ہو جاتی ہے، وہاں بھی جو پوزیشن ہوتی جا رہی ہے وہاں پہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بجائے اس کے بڑھنے کے پاکستان میں کاروبار سکڑ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا، اس کی وجہ سے مزید بے روزگاری ہو رہی ہے، نوجوانوں کو کہیں بھی جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ تو بخاری صاحب، اس حوالے سے میری یہی تجویز ہے، فی الفور جو ہے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا جائے۔ نوجوانوں میں شدید ڈپریشن، مایوسی پھیلتی جا رہی ہے، اور کئی لوگ اوور ایج تو صاحب 3-4 دہائیوں سے یہ سلسلہ بے روزگاری کا ہے، تو اب تو کئی لوگ بوڑھے بھی ہو چکے ہیں اپنے وقت کے، وہ جو نوجوان تھے وہ اب بڑھاپے کی سرحدوں پہ پہنچ چکے ہیں، اور ان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ ملک صاحب، آپ کے کہنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ نوجوان جو ہے وہ ہمارا فیل ہو چکا ہے، حکومت کی جانب سے تو پالیسیز آتی ہیں، کیا نوجوان فیل ہے؟ نہیں، اور نوجوان کو فیل ہونے کا یہ تو نہیں کہ کوئی تعلیم کا اثر ہو ان پر، یا کوئی اور کرائٹیریا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، نوجوان کو تو ہم بالکل بلیم نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہیے ہمیں،
اس میں ساری کی ساری جو ہے نا جو بلیم آتا ہے وہ تو گورنمنٹ پہ ہی آتا ہے، اور ساری گورنمنٹس پہ. یہ نہیں ہے کہ میں کسی ایک گورنمنٹ کا کہہ رہا ہوں، چاہے اس میں نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے، دوسری اے این پی وغیرہ، ساری سیاسی جماعتوں کا یہ جو ہے نا فیلئر ہے کہ اس موضوع پہ تو وہ اس مسئلے کو تو وہ اس کی سنگینی کو محسوس ہی نہیں کر رہے، اور جو کر رہے ہیں تو وہ اتنے اس میں نامینل قسم کے اقدامات اٹھا رہے ہیں جو کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ایجوکیشن کی بات بھی آپ نے بالکل صحیح کی ہے کہ اس میں ہم نے کوئی ایجوکیشن پالیسی ایسی نہیں بنائی کہ جو بچہ جو ہے وہ ڈگری لے کر باہر نکلتا ہے یونیورسٹی سے، آگے اس کے کوئی فیلڈ ہی نہیں ہے، وہ کہاں جائے. ٹھیک ہے. اچھا، پروفیشنل ڈگریز والے بھی جتنے ہیں وہ بیچارے یا تو بیرون ملک نکل جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا، آپ کے انجینئرز ڈاکٹرز جو ہیں وہ سارے باہر جا رہے ہیں. اچھا، آئی ٹی اسپیشلسٹ باہر جا رہے ہیں، آپ کے جو باقی اسٹاف ہے جو سمپل گریجویٹ یا ماسٹرز ڈگری لے لیتے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس جاب ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا قومی ہمارا جو ہے یہ پرابلم ہے، قومی مسئلہ ہے، سب سے بڑا سنگین مسئلہ ہے. دیکھیں اگر اس میں فوری طور پہ توجہ نہ دی گئی تو جرائم کی شرح بہت زیادہ بڑھ جائے گی، نوجوان منفی سرگرمیوں کی طرف چلے جائیں گے. ان کو جب اپنا مستقبل تاریک نظر آئے گا، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں، کمانے کے لیے ہوگا نہیں، تو کیا کرے گا وہ یقینی طور پہ جو ہے وہ منفی سرگرمیوں میں چلا جائے گا، اور وہ بھی معاشرے کے لیے بہت بڑا نقصان ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پڑھے لکھے بچے جو ہے وہ جو ہے ان کو مجرم بنائیں. ملک صاحب، پڑھے لکھے بچے تو چلو بے روزگار ہو ہی رہے ہیں، جو نئے بچے ہمارے آ رہے ہیں، جو ٹیلنٹ نیا آ رہا ہے، ان کو کوئی ایسا اسکل کیوں نہیں دیتے یا کوئی ایسا ہنر کیوں نہیں دیتے جس سے وہ اپنے روزگار خود تلاش کریں، بجائے اس کے کہ حکومت کی طرف دیکھا جائے؟ جی بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں بخاری صاحب. یہ بڑی میرا ہمیشہ سے یہی پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ ہم اپنے اسکول کالج اور یونیورسٹیز میں اسکلز پہ توجہ دیں، ہنر کو توجہ دیں. اور ہنر کو پہلے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہنر کی تعریف میں جو چیزیں ہیں اس پہ ہمیں آج تک جو ہے معاشرے کو ہم سمجھا ہی نہیں سکے کہ ہنرمند کی ایک عزت بھی کرنی چاہیے ہمیں تو یہاں جو ہنرمند ہیں ہم تو اس کو بڑا حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یہ موٹر سائیکل مکینک ہے جی، یہ کمپیوٹر مکینک ہے، یہ جناب الیکٹریشین ہے، یہ پلمبر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو ہم تو اس کو عزت ہی نہیں دیتے، اس لیے نوجوان اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. سب سے پہلے تو معاشرے میں دیکھیں یہی تبدیلی پڑھے لکھے لوگ ہی لا سکتے ہیں، باشعور لوگ لا سکتے ہیں کہ وہ یہ ایجوکیٹ کریں کہ کسی بھی قسم کا جو ہنر ہے وہ ایک باعزت روزگار ہے. ٹھیک ہے، اس کو پہلے تو ہم عزت دیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جب ہم عزت دینا شروع کریں گے تو ڈیفینیٹلی نوجوانوں کا ذہن اس کی طرف مولڈ ہوگا. جب ہم پھر اس کو اگر ہم اسکول اور کالج کی سطح پر ہنر سکھا کے ڈگری کے ساتھ باہر آتے ہیں تو وہ ایک عام جو دکان پہ سیکھتا ہے، ایک عام فیکٹری میں جا کے سیکھتا ہے کام، ٹھیک، کبھی اس کو روزگار ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، اس کی نسبت وہ ویری اسکلڈ مین ہوگا. ٹھیک ہے، وہ بہتر طریقے سے وہ اپنی جو ہے نا کارکردگی دکھائے گا اور مارکیٹ کو اچھا ڈیلیور کرے گا. دیکھیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک عام پلمبر ہے، اس سے آپ ایک 5 منزلہ بلڈنگ ہے اس کی پلمبنگ کرا لیتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اس کے پاس اتنا اسکل ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی بلڈنگ کو وہ صحیح طریقے سے اس کی پلمبنگ کرے. اس میں کئی وہ نقائص چھوڑ دیتا ہے. وہ بلڈنگ جس کی عمر کم از کم جو ہے نا 60-70 سال ہونی چاہیے، وہ مشکل 25-30 سال کے بعد جو ہے اس کا ڈھانچہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انڈور اس میں پانی رس رہا ہوتا ہے، درانیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو کتنا کروڑوں اربوں کا نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی اور سکھانی ہے، اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے، اس کو اسکلس کی طرف لے جانا ہے، ووکیشنل کی طرف لے کے جائیں، اور یہ پالیسی بنا دیں کہ مڈل کے بعد، میں تو سمجھتا ہوں مڈل کے بعد ہی کم از کم، نہیں تو بہت زیادہ ہے تو پھر میٹرک کے بعد ہر صورت میں ہنر اس کو دیا جائے. اور مجھے دیکھیں آج سے صدیوں پہلے کی بات ہے، امام غزالی غالباً میں اگر شاید میں نام صحیح شاید نہ لے سکوں، لیکن جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے کہ امام غزالی کا یہ عہد تھا، تو اس میں انہوں نے جو ہے جب مدرسے میں بچے پڑھنے آتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کو ہنر سکھایا جائے ساتھ.
ٹھیک ہے، تاکہ یہ جو مدرسے سے فارغ ہوں تو یہ اپنا علم جو دین کا علم سیکھا ہوا ہے اسے نہ بیچیں، یہ اپنے ہنر کے ذریعے روزی کمائیں اور دین کی پھر صحیح خدمت کریں۔ اسی طرح آج اگر ہم جو ایجوکیشن دے رہے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم ہنر سکھائیں گے اپنے بچوں کو، ایجوکیشن سے ایک تو وہ اس کا دماغ جو ہے نا ایک بہترین پازیٹیو سائڈ پہ جائے گا، اور جو ہنر سیکھا ہوا ہوگا اس کو وہ بہتر طریقے سے پلیس کرے گا، بہتر طریقے سے کام کرے گا، تو معاشرے میں زیادہ بہتری آئے گی اور وہ بہتر طریقہ کار ہوگا۔ صحیح ہے۔ عرفان رانا صاحب، بہت خوشی ہوئی ہے آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ نوجوان ہیں اور صحافی ہیں ماشاءاللہ، سینئر صحافی ہیں ہمارے ساتھ، تجربہ کار۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بے روزگاری کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بخاری صاحب بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ شیئر کرنے کا موقع دیا۔ بخاری صاحب، ہمارے دوست، ہمارے بھائی جو اتنی بھاری فیسیں یعنی کہ کالجز اسکولوں میں پے کر کے جب وہ ڈگریاں لیتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد جب وہ کہیں جاب کے لیے کہیں بھی اپلائی کرتے ہیں، سرکاری ہو گیا کسی بھی سیکٹر میں جب وہ جاتے ہیں، جب انہیں مایوسی کا سامنا ہوتا ہے کہ انہیں جاب نہیں ملتی، کئی دفعہ اپلائی کرتے ہیں سرکاری نوکریوں میں مختلف جگہ پہ، وہ اپنے ڈاکومنٹس بھی سینڈ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ڈاک کے ذریعے بھی آج کل جو گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے کہ بائی ہینڈ نہیں، یعنی کہ ڈاک کے ذریعے، چاہے آپ ملتان میں بیٹھے ہیں، کسی بھی سیکٹر میں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر کے قریب بھی کوئی بھی یعنی کہ ادارہ ہے جہاں کوئی سیٹ آئی ہے، لیکن آپ بائی ہینڈ نہیں، اس کو بائی ڈاک آپ کروائیں گے۔ اور گورنمنٹ جس طرح کے اب سیٹیں آئی تھی، جتنی بھی آئی تھی وہ ساری بین ہو گئی۔ بہت سارے ہمیں اس طرح کے نوجوان ملے جو کہنے لگے یار ہم نے 3 4 سیٹوں پہ اپلائی کیا، ہم نے ڈاک کے ذریعے ان کے پیسے بھی پے کیے، رجسٹری سے کہا جاتا ہے اس کے ذریعے ڈاک کے ذریعے بھیجتے ہیں، وہ کرے، اس کے بعد بین لگی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا کہ ہم کچھ کر سکتے، انٹرویو دے سکتے، کوئی ٹیسٹ پاس کرتے، یعنی کہ ہمارا تو پھر بھی پیسے کا تو ضیاع ہوا نا، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ اب اس کا دوسرا پہلو ایک، جب سرکاری نوکری نہیں ملے گی، انسان کسی بھی جگہ ہوگا وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف رخ کرتا ہے کہ چلیں جی سرکاری نہیں ہے، جب آئے گی تو پھر آئے گی، اتنی دیر کسی پرائیویٹ سیکٹر میں ہم سی وی وغیرہ ڈراپ کریں۔ وہاں بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں جب بھی کہیں وہ سی وی ڈراپ کرنے جائیں، وہ کہتے ہیں آپ کس کے ریفرنس سے ہیں، آپ کے پاس ریفرنس ہے؟ جب پھر انہیں سب سے زیادہ مایوسی انہیں اس مقام پہ آ کے ہوتی ہے کہ سرکاری ہم اپلائی کرتے ہیں وہ بین ہو جاتی ہیں، پھر ہم پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں، پرائیویٹ میں ہمارے پاس ریفرنس نہیں ہے، ہم نے اتنی فیسیں تو ادا کی، ہمارے والدین نے ہمیں کن حالاتوں سے یعنی کہ پڑھایا، کن ہم مشکلات سے گزر کے اس مقام تک تو پہنچے کہ ہمارے پاس ڈگریاں آ گئی، ایجوکیٹڈ ہو گئے، لیکن ہمیں جاب نہیں کہیں مل سکی۔ اور پھر جب اس طرح کی مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان کے ذہن میں مختلف طرح کے خیالات، جب کوئی کام نہیں ہوگا، بے روزگاری ہوگی، تو مختلف کرائمز وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے ینگ کچہری میں ہمارے چکر لگتے ہیں، کسی بھی کام سے جانا ہو تو یہی دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے ینگ لڑکے، انہیں ہتھ کڑیاں لگی ہوتی ہیں، انہیں پوچھا جائے ان کے والدین پیچھے پیچھے، تو کوئی ان سے پوچھتا ہے، ان کے والدین سے اکثر ہماری یعنی کہ بات ہوتی ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کہتے ہیں بس کوئی کام ہی نہیں تھا، کوئی کام جاتے ہیں تو وہاں اتنے پیسے نہیں ملتے کہ ہم 2 وقت کی روٹی بھی کھا سکیں، تو یہ مایوس ہو کے پھر مختلف کرائمز کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ملک صاحب کیا رائے دیں کہ نوجوان نے بڑی اچھی بات کی کہ روزگار ہے نہیں، سورسز ہے ہی نہیں، سفارشیں ہے نہیں، نوکریاں ملتی نہیں ہیں، تو کرائم کی طرف جائیں گے، تو کیا آپ حکومت کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے یا نوجوانوں کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کیا کریں؟ دیکھیں، میں بالکل نوجوانوں سے بھی کہوں گا، بلکہ نوجوانوں سے زیادہ ان کے والدین سے کہوں گا کہ آپ براہ کرم اتنی بھاری فیسیں جو جتنی آپ بھر رہے ہیں مختلف سیکٹرز میں، اور وہ جو کاغذ کی ٹکڑا ہمیں بطور ڈگری دیا جاتا ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اس وقت مارکیٹ کی ضرورت ہے، جو اس وقت پاکستان میں کام کی ضرورت ہے، آپ اپنے بچوں کو اس کی طرف، اس سکیل کی طرف لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور گورنمنٹ سے بھی میں یہی کہوں گا، خدا را ایسی پالیسی بنائیں کہ والدین کو بھی گائیڈ لائن ملے،
طالب علموں کو بھی گائیڈ لائن ملے کہ جناب اس سیکٹر میں اتنے لوگوں کی ضرورت ہے، فلاں سیکٹر میں اتنے لوگوں کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ نئے سے نئے سیکٹر پیدا کیے جائیں ایجوکیشن اس کے روزگار کے. دیکھیں یہ کام حکومتی سطح پہ ہی ہوتا ہے، کوئی این جی او نہیں کر سکتی، کوئی پرائیویٹ ادارہ اس لیول پہ نہیں کر سکتا. جتنا گورنمنٹ کے پاس وسائل ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سب میں جو ہے اس طریقہ کار کو اپنایا جائے. اور دیکھیں اس وقت آئی ٹی کی دنیا بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، ہم کیوں نہیں اپنے نوجوان کو جو ہے نا موبائل بنانا سکھاتے، کیوں نہیں ہم اس کو کمپیوٹر بنانا سکھاتے، کیوں نہیں ہم اس کو فیس بک سے جو ہے نا پیسے کمانا سکھاتے، آن لائن بزنس کی کیوں نہیں. یہ جو ہمارے واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، یا ویب سائٹ کے تھرو ہے، یہ جو کمائی کر رہے ہیں یا آن لائن جو ہے بزنس لوگ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی تو ہونے چاہیے نا. تو جو جہاں یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے ایجوکیشنل ادارے ہیں، انہی میں ایک دو کلاسوں کا اضافہ کر دیا جائے، تاکہ یہ ہنر جو ہے یہ بچے لے کے آج کے دور میں یہ ساتھ لے کے نکلیں، ٹھیک ہے، دوسرے سکل ساتھ لے کے نکلیں. اچھا پھر اس کے بعد کم از کم ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ بین ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں ڈاکٹرز کی 1000 کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس ڈاکٹر 1000 ہی نکلنے چاہیے. اب پوزیشن تو یہ ہے کہ 1000 ویکنسیز ہے ڈاکٹرز کی، اور یہاں پر 50,000 ڈاکٹر ہم ہر سال پڑھا لکھا کے ان کو بے روزگار کر کے بٹھا دیتے ہیں. اب وہ پڑھا لکھا بچہ جس پہ کروڑوں روپے اس کی انویسٹمنٹ والدین کی ہو چکی ہے، اسی طرح انجینئرز کی ہو چکی ہے، نہ تو ان کے بعد ہمارے پاس ہاسپٹلز ہیں ان کو جاب دینے کے لیے، نہ ہمارے پاس انڈسٹری ہے. کوئی ان میں سے چند لوگ ہی میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہیں، وہ باہر چلے جاتے ہیں، سارے تو باہر بھی نہیں جا سکتے. اب وہ جو پڑھے لکھے بچے ہیں، اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، اس کے علاوہ یونیورسٹیز سے پڑھ رہے ہیں، ماسٹرز کر کے نکل رہے ہیں، دوسرے شعبوں سے نکل رہے ہیں، زراعت سے، ایگریکلچر انجینئر بن کے لوگ نکل رہے ہیں بچے، وہ کہاں جائیں؟ پھر ان کے لیے آپ کو کوئی پالیسی بنانی چاہیے. ایسی پالیسی چلیں، اسی لون کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ لون لیں اور اپنا کام کریں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنا کام کے لیے بھی تو ان کو ابتدا میں جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ تو جتنی وہ سخت شرائط بینکس کی ہوتی ہیں یا دوسرے مالیاتی اداروں کی جنہوں نے لون دینا ہوتا ہے نوجوانوں کو، وہ اتنے پہ تو کوئی پورا نہیں اترتا کرائٹیریا پر. کرائٹیریا کو نرم کیا جائے، ٹھیک ہے، بلکہ نوجوانوں کو اس کی شناختی کارڈ پر اس کی اپنی ضمانت پہ دیا ہے، وہ پاکستانی ہے یار، وہ ہمارا بچہ ہے. اس کے لیے میں آپ یا کوئی اور جا کے تو وہ ضمانت دے، وہ خود اپنی ضمانت کیوں نہیں ہے؟ اس کی ڈگری اس کی ضمانت کیوں نہیں ہے؟ اس کو اگر آپ پہلے تو کالج یونیورسٹی میں ایسی تعلیم ہی دے دیں کہ وہ باہر جب نکلے تو وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہو، ٹھیک ہے، پھر اس کو لون دے دیں کہ چلیں یہ بزنس کرے، وہ اس مارکیٹ میں جس میں اس کی ضرورت ہے وہ اپنا بزنس کرے اور وہ اپنے پھلے پھولے. تو یہ پالیسی بنانا گورنمنٹ کا کام ہے. میں پھر کہوں گا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے ممبران اسمبلی ہیں، گورنمنٹ میں چاروں صوبائی اسمبلیز میں ہیں، وہ سارے لوگ خدا را اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں. ان کے ہی بیٹے بھتیجے بھانجے وہ بھی بے روزگار ہو رہے ہیں، سارے جو ہے نا وہ نہیں روزگار پہ آ رہے. ان کے دوستوں کے بچے ہیں وہ بھی ان کے بچوں جیسے ہی ہیں، ان کے جو ووٹرز ہیں ان کے بچے ہیں وہ بھی ان کے بچوں جیسے ہیں. تو مہربانی کریں اس پہ توجہ کریں، ایسی پالیسیاں بنائیں خدا را جس سے نوجوان جو ہے سکلڈ ہوں، سکلڈ ہونے کے بعد ایجوکیشن اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں. جیسے ہی وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے باہر نکلیں تو وہ اپنے اگر اس کو جاب نہیں ملتی کہیں بھی، پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر کہیں نہیں ملتی، تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سپورٹ کرے اور ان پہ پریشر نہ ڈالے واپسی کا، چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھے. دیکھیں کہ ابھی کہاں پر خرچ کر رہا ہے، وہ پیسے دیے جی جی ہاں بالکل، بجائے اس کے کہ جناب آپ اتنے سود کے ساتھ یا اتنے پروفٹ کے ساتھ واپس کریں. وہ بیچارہ اگر کاروبار اس کا نہیں لگتا یا کوشش کرتا ہے تو ایک پریشر ایسا ہوتا ہے گورنمنٹ کا جی جی بالکل، اسے واپس کرنے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہت مشکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے. اس کے ساتھ میں پرائیویٹ سیکٹر میں جتنے بڑے بڑے ہمارے ادارے ہیں ان سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بے شک کئی یونیورسٹیوں سے وہ لے رہے ہیں آلریڈی بچے جو وہاں پڑھ رہے ہیں، وہ ان کا رزلٹ چیک کرتے ہیں اور اس کے مطابق ان کو جو ہے نا فوری طور پہ لے بھی لیتے ہیں، اپنے فیکٹریز میں، اپنے بزنس امپائرز میں ان کو جگہ دیتے ہیں. لیکن وہ بہت کم تعداد ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اسکلڈ بچے جو ان کی ضرورت ہے، جو اسکل وہ چاہتے ہیں، وہ اپنی ڈیمانڈ یونیورسٹیز اور کالجز کو بھیج دیں کہ بھئی مجھے اس اسکل کے بچے چاہیے.
تو وہ اسی کے مطابق کورس ڈیزائن کریں کالج یونیورسٹیاں، اور وہ بچے جیسے وہاں سے ایجوکیشن سے فری ہوں فی الفور ان کے لیے آگے جگہ ہے۔ رانا صاحب آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں اور ایک اچھے فیلڈ میں ہیں، تو آپ کو کون سی ایسی پریشانیاں سامنا کرنا پڑ رہا ہے پریشانیوں کا کہ جس سے آپ کے روزگار میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا؟ بخاری صاحب میں ایک اور وجہ دیکھتا ہوں بے روزگاری کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا جو پڑھ لکھ جاتا ہے نا، کچھ لوگ نا انہیں مختلف طرح کی، یعنی اگر وہ اپنا کاروبار کرنے کا سوچتا ہے نا، لوگ اسے مختلف طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ اتنا پڑھے، کیا فائدہ آپ کے اتنے پڑھنے کا۔ اگر وہ کچھ سوچتا ہے نوکری نہ ملنے کے بعد کہ وہ کچھ اپنے کام کا سوچتا ہے، چلو میں اپنا کوئی ذاتی چھوٹا موٹا بزنس کر لیتا ہوں، تو لوگ انہیں مختلف طرح کی تنقید کرتے ہیں۔ فائدہ، آپ کے والدین نے اتنا پڑھایا، آپ کے والدین نے اتنا پڑھایا، کیا فائدہ؟ اس سے اچھا آپ کو چھوٹے ہوتے کسی کام پہ لگا دیا جاتا۔ آج آپ کچھ پیسے کما رہے ہوتے، ماں باپ کا پیٹ پالتے، اپنے بہن بھائیوں کا، بیوی بچوں کا، جیسے بھی اس طرح کے، اس وجہ سے بھی لوگ ڈسہارٹ ہوتے ہیں بہت سے۔ لیکن یہ بری ہے۔ میں لوگوں کو تھوڑا سا اس حوالے سے نا کہنا چاہوں گا کہ خدا را، اگر کہیں کسی کو نوکری نہیں ملتی کسی مجبوری کی وجہ سے، تو ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت جلد اور اچھا روزگار، تنقید کرنے کے، بالکل بالکل، اور اس سے وہ تنقید سے وہ ڈسہارٹ تو ہوتا ہے، لیکن ذہنی بیماری میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بہت اچھے طبی ماہر ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا، کہہ رہے نوجوانوں میں نا آج کل ایک بہت مسئلہ چل رہا ہے، ان کا ڈپریشن کا شکار۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نوجوانوں میں ڈپریشن کا شکار؟ کہہ رہے بے روزگاری۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے پتہ ہے بے روزگاری؟ کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، معالج ہوں، ہمارے پاس بہت سے مریض آتے ہیں جن میں نوجوانوں کی بہت زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ پہلے ہمیں کھل کے بتائیں آپ کو مسئلہ کیا ہے، کہتا مجھے کوئی کام نہیں ملتا۔ تو اس کی وجہ سے وہ بیچارہ سوچ سوچ کے، پریشان رہ کے، تنقید کا نشانہ بن کے اندر ہی اندر سے، کیونکہ جو سوچ ہے نا، پھر وہ جرائم کی طرف چلے جاتے ہیں، جرائم کی طرف، یا بالکل ہی وہ کچھ نہ بھی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ملک صاحب آج کی بحث سے تو ایک ہی بات جو زیادہ وزنی طور پر سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کی عمروں کو ضائع مت کیا جائے، انہیں کچھ ہنر سکھایا جائے۔ بالکل۔ ملک صاحب ایک دانشور کا کال مجھے آیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے آٹوگراف دیا تھا، ایک میں غیر ملک میں تھا تو مجھے آٹوگراف دیا، تو انہوں نے کیا لکھا کہ تھوڑا علم، بہت سا تجربہ اور مکمل سچائی انسان کامل کو جنم دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کی باتوں سے تو یہی پتہ چلا کہ بچوں کو ضائع مت کریں، ان کو ڈپریشن کا شکار نہ کیا جائے، اور کام کو کام سمجھا جائے۔ دیکھیں ہنر کو ہنر سمجھا جائے، اور ہنر کی ہم سب کو عزت کرنی چاہیے۔ جب تک ہم اپنے نوجوان کو عزت نہیں دیں گے، اس کے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں کریں گے، اس کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ نہیں یہ جو چیز آپ کر رہے ہیں یہ حقیر کام ہے، تو وہ تو ڈسہارٹ ہو جائے گا، وہ اس کا وہ دل بھی نہیں لگے گا۔ اور لیکن اگر ہم کہیں گے کہ نہیں آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، یہ معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، اور آپ معاشرے میں ایک بہترین انسان کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو وہ چھوٹے سے چھوٹے کام کو کرنے میں بھی خوشی محسوس کرے گا، اس کا دل بھی لگ جائے گا۔ اور وہ آج دیکھیں کام بہت زیادہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں پاکستان میں کام ہے، لیکن ہم نے کیونکہ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں پکڑا دی ہیں بچوں کو، اتنا ان کا مینٹلی جو ہے نا ہائی اپ ان کا مورال کر دیا کہ اب وہ نیچے آنا ان کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ مینٹل ڈپریشن کا اس لیے شکار ہو رہے ہیں کہ بھی ان کو ایجوکیشن ہی نہیں ہے۔ یہ ان کو ایجوکیشن دی گئی تھی کہ آپ نے یہ بڑی ڈگری لے کے باہر نکلنا ہے، آپ ایک افسر بن جائیں گے، کرسی مل جائے گی، 4 ملازم سامنے کھڑے ہوں گے، سلوٹ ہوگا، آپ کو گاڑی مل جائے گی۔ وہ جب کچھ بھی نہیں ملتا تو وہ صاف ظاہر ہے اس کے سب خواب، پھر اس کو جب دوسرا کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ نہیں جاتا اس طرف۔ تو یہ جب یہ ایجوکیشن ہم نصاب اپنے چینج کریں گے، یہ ایجوکیشن ہم اپنے اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں رائج کریں گے کہ کام کی عزت ہے، کام ہنر کی عزت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہنرمند جو ہے یہ قیمتی ترین انسان ہے، اس قیمتی انسان کا معاشرے میں بہت فائدہ ہے۔ تو یقین کریں وہ بچے جو ہے وہ اتنا کام کر کے دکھائیں گے کہ پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ملک صاحب، بہت یہ ٹاپک تو ایسا ہے کہ اس پہ جتنا بھی وقت لگایا جائے کم ہے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹائم جو ہے اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں بیٹھیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.